بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ وامتہ اجمعین اما بعد۔ عزیز طلبہ اکرام، آج ہم سبق نمبر 81 پڑھیں گے، کتاب الطہارۃ، باب الوضوء مرتین، باب الوضوء مرتن، باب فی الفرق بین المضمضۃ والاستنشاق۔ سبق کے موضوعات آپ کے سامنے اسکرین پر ہیں، انہی موضوعات سے متعلق آج بات ہوگی انشاءاللہ۔ متن حدیث پڑھ لیتے ہیں۔ یہ باب الوضوء مرتین کی ہی دوسری حدیث ہے، لیکن یہ حدیث جو ہم پڑھ رہے ہیں اس میں تعداد کا تذکرہ سرے سے ہے ہی نہیں ہے، نہ ایک بار، نہ دو بار، نہ 3 مرتبہ۔ تو زیادہ بہتر یہ تھا کہ اس کو باب الوضوء مرتن میں ذکر کر دیا جاتا، چونکہ اس میں 1 2 3 کسی کا تذکرہ بھی موجود نہیں ہے۔ بہرحال حدیث پڑھ لیتے ہیں۔ وبه قال حدثنا عثمان بن ابی شیبۃ قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا هشام بن سعد قال حدثنا زید عن عطاء بن يسار قال لنا ابن عباس رضی اللہ عنہما تحبون ان اریکم کیف كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يتوضا فدعا بإناء فيه ماء فاغترف غرفة بيده اليمنى فتمضمض واستنشق ثم أخذ أخرى فجمع بها يديه ثم غسل وجهه ثم أخذ أخرى فغسل بها يده اليمنى ثم أخذ أخرى فغسل بها يده اليسرى ثم قبض قبضة من الماء ثم نفض يده ثم مسح بها رأسه وأذنيه ثم قبض قبضة أخرى من الماء فرش على رجله اليمنى وفيها النعل ثم مسحها بيديه، يد فوق القدم ويد تحت النعل ثم صنع باليسرى مثل ذلك۔ عطا بن یسار کہتے ہیں کہ ہم سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ میں تمہیں بتاؤں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے وضو کرتے تھے؟ تو آپ نے ایک برتن منگوایا جس میں پانی تھا، اسے ایک چلو آپ نے دائیں ہاتھ میں، دائیں چلو سے آپ نے پانی لیا، اس سے آپ نے کلی کی اور ناک میں پانی ڈال کے اس کو جھاڑا، پھر اس کے بعد آپ نے ایک بار پھر پانی لیا، اپنے دونوں ہاتھوں کو پھر جمع کیا، جوڑا اور پھر اس سے اپنے چہرے کو دھویا، پھر اس کے بعد آپ نے ایک اور چلو پانی لیا، اس سے آپ نے فغسل بها يده اليمنى اپنے دائیں ہاتھ کو دھویا، پھر آپ نے ایک چلو پانی لیا، اس سے آپ نے اپنے بائیں ہاتھ کو یعنی کونیوں سمیت جو دھویا جاتا ہے اس کو کیا، پھر اس کے بعد آپ نے ایک مٹھی پانی لیا اور اس کو پھینکا اور اپنے سر کا اور کانوں کا مسح کیا، پھر آپ نے ایک مٹھی پانی لیا، اس کو آپ نے چھڑکا یا ڈالا اپنی جو دایاں پاؤں تھا اس کے اوپر، اور اس میں آپ نے جوتا پہنے ہوا تھا، آپ نے اپنے ہاتھ سے اس کو ملا، ید فوق القدم، دونوں ہاتھوں سے آپ نے اس کو ملا، تو ایک آپ کا ہاتھ جو ہے وہ قدم کے اوپر تھا، پاؤں کے اوپر تھا، اور دوسرا آپ کا چپل کے نیچے تھا، پھر آپ نے بائیں پاؤں کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا۔ یہاں کچھ چیزیں نئی بھی ہیں جن کو آگے چل کے انشاءاللہ ذکر کر دیتا ہوں۔ حدیث کی تخریج آپ یہاں پہ نوٹ کر لیجئے، اور اس کے بعد روات حدیث کا تعارف بھی آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہے۔ کچھ روات کا تعارف پہلے گزر چکا اور کچھ کا یہاں پر پہلی مرتبہ تذکرہ آیا ہے۔ اب اس حدیث میں کچھ نئی چیزیں تھیں جو یہاں ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ آپ کے ذہن میں آیا ہوگا کہ یہ حدیث جو ہے یہ مسح رجل پہ دلالت کرتی ہے، پاؤں کے مسح پہ دلالت کرتی ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ یہاں پہ مسح جو ہے یہ غسل کے معنی میں آیا ہے۔ اس کی وجوہات بھی نیچے آپ کے سامنے موجود ہیں، دیکھیے۔ عرب کے جوتے نال صرف تسمے اور چمڑے کے ہوتے تھے، اس لیے پانی پہنچانا مشکل نہ تھا، یعنی جوتا پہنے ہوئے جو انہوں نے پاؤں کو دھویا تو وہ کوئی ایسا لمبا چوڑا ہماری طرح جو جوتے ہوتے ہیں وہ نہیں تھا کہ آگے سے پنجہ بھی چھپا ہوا ہو اور ابری ہوئی ہڈی تک جو ہے وہ اس کو ڈھانپا ہوا ہو، ایسا نہیں تھا، بلکہ نیچے چمڑا ہوتا تھا اور اوپر اس کے تسمہ ہوتا تھا جو پاؤں کے اندر مضبوطی کر لیتا تھا یا پاؤں کے ساتھ چمٹ جاتا تھا۔ تو 2 تسمے اور چمڑا جو نیچے تلوے کے نیچے ہوتا تھا، یہ ایک جوتا ہوتا تھا عرب کا، تو اس میں پانی پہنچانا کوئی مشکل نہیں ہے۔ امام بخاری نے باب غسل الرجلین فی النعلین قائم کیا ہے، یعنی مسحہ اس سے مراد غسل ہے۔ امام بخاری نے بھی اس لیے باب قائم کیا ہے، اور اس میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت ذکر کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتوں سمیت وضو کیا۔
تو یہ جو جوتوں سمیت وضو ہے اس سے مراد دھونا ہی ہے، لیکن چونکہ وہ جوتا مختصر ہوتا تھا تو اس لیے اس میں کوئی مشقت نہیں آتی تھی۔ علامہ عینی رحمہ اللہ نے وضاحت کی کہ مسح کا مطلب یہاں غسل ہے، کیونکہ دیگر روایات بخاری، بہقی، نسائی اور امام احمد کی اس کے اندر صاف طور پر غسل کا ذکر موجود ہے، مسح کا لفظ ہی نہیں ہے، اور اس میں بھی پاؤں کا جوتوں سمیت دھونا وہ مذکور ہے۔ ایک ہاتھ پاؤں پر پانی پہنچا کر دھونے کے لیے استعمال ہوتا تھا، اور جبکہ دوسرا ہاتھ جوتے کے نیچے صرف سہارا دینے کے لیے تھا کہ جوتا جو ہے وہ گھرے نہ کہ جوتے کے نیچے مسح کرنے کا، اس لیے کہ پاؤں کے نیچے مسح تو ہوتا ہی نہیں ہے، بھلے آپ نے موزہ ہی پہن رکھا ہو آپ کو اوپر ہی اس کو مسح کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ جو نیچے ہاتھ تھا یہ جوتے کو سہارا دینے کے لیے تھا، اور جو اوپر ہاتھ تھا وہ پانی ڈال کے ملنے کے لیے تھا۔ یہ احتمال بھی ہے کہ حدیث کو اس کے ظاہر پر باقی رکھا جائے، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پاؤں کے اوپر والے حصے اور جوتے کے نیچے والے حصے پر مسح ہی کو کافی سمجھا، لیکن یہ حدیث ضعیف ہے، اس سے حجت قائم نہیں ہوتی، کیونکہ یہ روایت ہشام بن سعد سے ہے اور اس کے بارے میں متعدد اہل علم نے کلام کیا ہے۔ علامہ شوکانی رحمہ اللہ نے ان روایات کو شاذ قرار دیا اور کہا کہ اصل روایات غسل پر دلالت کرتی ہیں، مسح پر نہیں۔ امید ہے بات واضح ہو چکی ہوگی۔ اس کے بعد باب الوضوء مرتن ہے، اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ألا أخبركم بوضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوضأ مرة۔ عطاء بن يسار ہی ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کرتے ہیں کہ ہمیں انہوں نے کہا کہ کیا میں تمہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو نہ بتاؤں، تو پھر انہوں نے ایک مرتبہ وضو کر کے بتایا۔ اس حدیث کی تخریج بھی آپ کے سامنے موجود ہے، روایت حدیث کا تعارف بھی آپ کے سامنے ہے۔ اس کے بعد باب فی الفرق بین المضمضۃ والاستنشاق، یہ باب ہے جس میں اس کا تذکرہ ہے کہ مضمضہ اور استنشاق جدا جدا ہوں گے، ان میں وصل نہیں ہوگا۔ تفصیل طور پر مباحث ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، باب صفت وضوء النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث تھی ان کے تحت، اور آپ کو بتایا تھا کہ آگے چل کے حنفیہ کے مذہب کی دلیل آ رہی ہے، تو وہ یہ حدیث ہے جس کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو جدا جدا کیا ہے، ایک چلو سے دونوں کام نہیں کیے ہیں۔ دیکھیے وبه قال حدثنا حمید بن مسعد قال حدثنا معتمر قال سمعت ليثا يذكر عن طلحة عن أبيه عن جده قال دخلت يعني على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ والماء يسيل من وجهه ولحيته على صدره فرأيته يفصل بين المضمضة والاستنشاق۔ فرماتے ہیں کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ وضو فرما رہے تھے اور پانی جو ہے وہ آپ کی داڑھی اور آپ کے چہرہ مبارک سے آپ کے سینے پر گر رہا تھا۔ میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ نے مضمضہ اور استنشاق میں فصل کیا ہے، دونوں کو جدا جدا کیا ہے، ایک پانی سے ان کو جمع نہیں کیا ہے۔ حدیث کی تخریج بھی آپ کے سامنے سکرین پر موجود ہے، روایت حدیث بھی آپ کے سامنے موجود ہے، کچھ کا پہلے تذکرہ گزر چکا اور یہاں پہ زیادہ تفصیلی ان کی بحث نہیں ہے۔ البتہ یہاں یہ وضاحت ہو جائے کہ طلحہ عن ابیہ عن جدہ سے کون مراد ہیں، تو یہ طلحہ بن مصرف بن کعب ہیں، ان کے حوالے سے ہم تفصیلی طور پہ پہلے بات کر چکے ہیں، کیسے ان کلمات کو پڑھا جاتا ہے اور ان کے بارے میں ائمہ کے اقوال کیا ہیں، صحبت ثابت ہے نہیں ہے، یہ تفصیلی بات ہم پہلے کر چکے ہیں۔ خلاصہ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز کہ وضو میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی پیروی ضروری ہے، نہ کمی جائز ہے نہ زیادتی۔ یہ خلاصہ سبق نمبر 81 اور 80 دونوں کا ہے، ہم نے سبق نمبر 80 کے اندر یہ حدیث پڑھی تھی۔ اس طرح ہر بار مکمل دھونا شرط ہے، ورنہ 3 بار کا دھونا شمار نہیں ہوگا، جیسا کہ حنفی فقہا نے لکھا ہے۔ السباحتین دونوں شہادت کی انگلیاں مراد ہیں، جس سے تسبیح میں اشارہ کیا جاتا ہے۔ 1 یا 2 مرتبہ دھونا جائز ہے، مگر 3 مرتبہ دھونا کامل سنت ہے، اس لیے جو مذمت ہے وہ نسبتی ہے کمی کی صورت میں، کہ 3 کی بنسبت 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ کرنا یہ اچھا نہیں ہے۔ بعض روایت میں صرف زیادتی کا ذکر ہے، اس لیے کمی کو بعض علماء نے ضعیف یا راوی کا وہم قرار دیا ہے۔ وہ جو ہم نے فقط اساء ابو ظلم اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ فمن زاد علی هذا او نقص، تو او نقص کی کلمات کا جو اضافہ ہے بعض نے اس کی تضعیف کی ہے۔ عینی رحمہ اللہ کے مطابق جو اس کا مفہوم تھا، معنی تھا، وہ بھی آپ کے سامنے موجود ہے۔
اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتوں سمیت وضو کرنے کی روایت اصل میں غسل پر دلالت کرتی ہے، نہ کہ مسح پر۔ تفصیلی آپ کے سامنے یہ بات رکھتی تھی۔ ضعیف روایت میں مسح کا ذکر ہے، مگر معتبر روایات واضح طور پر پاؤں دھونے کو بیان کرتی ہیں، تو یہ جو ضعیف روایت میں مسح کا تذکرہ ہے، اس سے بھی مراد اصل میں وہ غسل ہی ہے۔ شوکانی رحمہ اللہ نے مسح والی روایت کو شاذ قرار دیا اور اصل سنت غسل کو بتایا۔ سوالات آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہیں، سبق نمبر 80 اور 81 دونوں سے متعلق ہیں۔ ایک تو یہ کہ فمن زاد علی ھذا او نقص فقد اساء و ظلم او ظلم و اساء، یہ جو حدیث کا ٹکڑا ہے اس کی وضاحت کرنی ہے اور اس پر جو اشکال ہوتا ہے اس کا جواب بھی ذکر کرنا ہے۔ اسی طرح امام بخاری اور دیگر محدثین کے نزدیک وضو میں جوتوں سمیت پاؤں دھونے یا مسح کرنے کے بارے میں اصل سنت کیا ہے اور مسح والی روایت پر کیا اشکال کیا گیا ہے، اس کا آپ نے جواب دینا ہے۔ جواب کے لیے آپ کے پاس کامنٹ سیکشن موجود ہے، ان دونوں سوالات کے جوابات آپ اس میں لکھ سکتے ہیں۔ اگلی جو ہماری ویڈیو ہے اس کے اندر انشاءاللہ ہم باب فی الاستنثار کو پڑھنے والے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔